بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر گھراں دے سکون اطمینان دے حوالے دے نال پیار اور محبت دے حوالے دے نال چند ایک باتاں تواڈے گوش گزار کر چکا۔ اسے بات نو ہی اگے بڑھاندیا ہویا کردار دے حوالے دے نال چند ایک باتاں ذرا سماعت فرما لاؤ کہ کردار بندے دا کس انداز دا ہونا چاہیے، بندے دا اخلاق کیسا ہوئے۔ اگر چاندے جے گھراں دے اندر سکون نظر آئے، امن دی اور اطمینان دی زندگی گزار دے نظر آئیے، او دا طریقہ کار ہے وے کہ اپنے کردار نو بہتر بنا لئیے، اخلاق نو بہتر بنا لئیے۔ جس معاشرے تو گزر رہے ہیں ساڈا کردار دیکھ کے پرا تو دور نظر آ رہے ہے، ساڈے کردار دی وجہ تو اخلاق دی وجہ تو بھیناں بھراواں تو بدزن نظر آ رہی نے۔ ساڈے رویے اور ساڈے کردار ویکھ کے ساڈے اپنے بیٹے اور بیٹیاں نفرت دا اظہار کر رہے نے کہ بابا جی جدوں بھی بول دے نے جناب ایسا انداز اختیار کر دے نے جو گھر دے اندر نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ساڈا کردار ویکھ کے ساڈے امام اور ساڈے خطیب رب کولو دعاواں کردے نے کہ اللہ زندگی امن والی بنا دے۔ ساڈے کردار ویکھ کے ساڈے اپنے مقتدی جڑے نے او دعاواں کردے نے اللہ کنج دا خطیب کنج دا امام کدے وس پہ گئے ہیں، نہ مقتدی محفوظ نے نہ مقتدیاں کولو امام اور خطیب محفوظ نظر آ رہے نے۔
ساڈے کردار دیکھ کے اور ویکھ لو محلے دار اے دے قریب بہنا گوارا نہیں کریا کر دے، رشتے دار دور نظر آ رہے نے، سونیو ایسیاں بولیاں بولیا کرو، ایسا کردار اختیار کریا کرو، ایسی گفتگو کریا کرو، گفتگو کیجئے مگر ذرا احتیاط کے ساتھ۔ قاری شمس الدین صاحب گل سن والی جے، گفتگو کیجئے مگر ذرا احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ جدو بندہ پیار دی بولی بول دے نا، لوکی تے پیار نالی مر جاندے نے، وہ تے اگو گل کرن جوگے نہیں رہندے کہ یار اینے اینی پیاری گل کر دیتی ہے، میں اینو جواب کی دے ہاں، اے دے اگو کیڑی میں گل ہون کراں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمینہ دے لال جناب محمد، اچھی کہہ دے ذرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار وال ذرا غور کرے آجے۔ اللہ دا قرآن بھی سماعت فرما لو، پیغام خدا بندے اللہ نے رہندی دنیا تک لئی قرآن بنا کے اپنے محبوب پیغمبر دے کردار دے بارے نازل فرما دیتا ہے۔ سن لو ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز اختیار ہو رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اے میرے پیارے محبوبہ، میں رب نے تواڈے دل نو بڑا نرم بنا دیتا ہے۔ آ دلانو نرم کر لئیے تائیں تے زبان نرم ہوئے گی نے، جدو دل نرم ہونگے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، میں تواڈے دل نو بڑا پیارا بنا دیتا ہے۔ میں رب نے تواڈے دل نو بڑا نرم و نازک بنا دیتا ہے۔ اے نرم طبیعت دا نتیجہ ویکھ لو، لوگ آ رہے نے، تڑا تڑ آ رہے نے، آ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے بندے جا رہے نے، آقا علیہ السلام دے دیوانے بندے نظر آ رہے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اخلاق دیاں ایسیاں جھلکاں دکھا دیتیاں نے، ایسا کردار دکھا دیتا ہے اخلاق پیارے پیغمبر علیہ السلام دا۔ اور کیڑا دکھ ہے جیڑا مکے والیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو نہیں دیتا ہے۔ اسی آنے اسی سمجھنے آئے، اینے منو گالیاں دیتیاں نے، اینے میرے تے فلاں موقع تے تبرہ بازی کہتی ہے، اینے فلاں موڑ تے میرے تے تانو تشنی کہتی ہے۔ میں ہن موقع مل گیا، میں ہن جواب دیوانگا ہے، میں ہن اے دے کولو بدلے لوانگا ہے۔ اسی بدلے دا سوچنے ہاں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو کیڑا دکھ ہے جیڑا مکے والے آنے نہیں دیتا ہے۔ کہتے میرے آقا علیہ السلام دے گال پاک دے اندر واٹ چاڑ دے نظر آ رہے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے رستے دے اندر کا
کانٹے کھلار دے نظر آ رہے نے اینا مکے والیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو کہتے بیٹے مرن دے تانے دین دے نظر آ رہے نے توبہ اللہ میری توبہ ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو مکے والے دیوانہ تے پاگل معاذ اللہ کہہ رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کردار کیسا ہے آقا علیہ السلام دا اگو رویہ پیارا کیسا ہے اسی تے آنے انا ایک دا جواب دو نل دے مانگا ایک دا جواب پتھر نل دے مانگا دو دیاں چار سنا مانگا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا جواب ویکھ لو آقا علیہ السلام دا انداز ویکھ لو محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے یہ بندہ نوازی ہے کہ جوہر دکھائے یہ بندہ نوازی ہے کہ جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے آقا علیہ السلام دا کردار کیسا پیارا ہے کردار ہو تو ایسا ہو پیارے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق کیسا پیارا ہے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی آج اسی اپنیاں خوشیاں دے موقع تے اپنے ماں جمع ویرانو ناراض کر لینے آئے اپنیاں ماں جمعیاں ہمشیرانو ناراض کر لینے آئے اے سال ہو گیا میرا پرا ناراض ہے 2 سال ہو گئے نے میری بہن ناراض ہے آن جان نہیں ایک دوجے وال کلام ختم کر دیتا ہے تے ہن میرے پتر دی شادی آ گئی ہے تے ہن میں اپنے پرا دے ترلے تے والا تھوڑا ہی جا کے کرن لگا ماں نہیں آؤندہ تے 1000 وری نہ آئے خسمانو کھائے نہ آئے گا تے میرے بیٹے دی شادی رہ چلی ہے اوہ سونیاں شادیاں ہو جاندیاں نے کام سارے ہو جایا کر دینے اللہ دی قسم اوہ لاہوریو جیڑے کماں دے اندرے پیارے لاگے آکے بہ جاندے نے رب دیاں رحمتاں ہو جاندیاں نے اللہ دا فضل ہو جایا کردائے آقا علیہ السلام دا کردار اخلاق ہے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دے آقا علیہ السلام درد دین والے انومی دعاواں دے رہنے پیارے پیغمبر علیہ السلام پتھر مارن والے انومی دعاواں دے رہنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گل پاک دے اندر وٹ چاڑن والے انو دعاواں دے رہنے کانٹے کھلارن والے انو آقا دعاواں دے رہنے اوے آؤ نا لاہوریو جنہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے قتل دے پروگرام بنائے نے آقا علیہ السلام ان لئیوے دعاواں کر دے نظر آ رہے نے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں انج دا کردار بنا لو انج دا اخلاق بنا لئیے اور میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت نو بیان فرما رہی نے اماں جان کہہ رہی نے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ایک بندہ ساری رات عبادت کردہ ہے ایک بندہ ادھر جناب نرم طبیعت
طبیعت والا ہے جنی ساری رات عبادت کرن والے نو اللہ نیکیاں دیندے نے اجر تے ثواب عطا کردے نے ادھر جناب نرم طبیعت والے نو بے اللہ ساری رات اجر ساری رات نیکیاں کرندا ہے اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے ویکھ لو پیارے پیغمبر علیہ السلام کیسیاں پیاریاں باتاں تو آگاہ فرما رہے نے اور خود رب العالمین نے جگاں دے پیر علیہ السلام دے بارے آقا علیہ السلام دے کردار دے بارے قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ ذو الجلال فرما رہے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرما لو اللہ ذو الجلال فرما رہے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آقا علیہ السلام اس کائنات دے اندر آئے نے لوکاں دا درد لے کے آئے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام امت دا غم لے کے آئے نے امت نال پیار کرن واسطے آئے نے لوکاں واسطے حریص بن کے آئے نے اوہ غیراں دا بھی آقا علیہ السلام آئے نے تے درد لے کے آئے نے انہاں لئی آقا علیہ السلام دعاواں کر دے نظر آ رہے نے کدی رون دے جا جا کے غاران دے وچ آقا علیہ السلام کدی رون دے بے کے یاران دے وچ کدی آقا جا کے رون دے غاران دے وچ کتنا احساس امت دسے پیر نو کتنا احساس امت دسے پیر نو ساری عمر یہ رب نو مناندا گیا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ لو پیارے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق کتنا پیارا ہے آقا علیہ السلام دا کردار کتنا آلہ ہے اوہ غور تے کریا کرو نا جگاں دے پیر علیہ السلام کیسا اخلاق لے کے آئے نے کیسا کردار پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دکھلا دیتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے منو تو انو آقا علیہ السلام سبق دے رہے نے جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے نے جنت دے اندر جدو جنتیاں نے ٹور جانا ہے اللہ سارے آنو لے جائے کئیاں دا جی نہیں کردہ اللہ سارے آنو لے جائے اللہ جی میں تیرے گھر ہے عمر فاروق مسجد دے اندر آ کے بہ گیا اللہ جنت وچ بھی انجی کٹھے آئی لے جا انداز کیسا پیارا ہوئے گا نرالا ہوئے گا جنت دے اندر نہ کئی ایسے محلات ہونگے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بندہ اندر بیٹھا تے باہر لانداز نظر آ رہا ہوئے گا باہر ہوئے گا تے اندر لانداز نظر آ رہا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو لو سوال پروانے کر دینے آقا جی ایڈے پیارے محل کنہ مقدرہ والے آنو رب دے گا جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ ہے چار عمل کر دے چار عمال کر دائے جی دے اندر ہے چار گلاں پیدا کیتیاں جاندیاں نے
اللہ اس کرم والے نو ایڈا پیارا محل عطا فرما دین گے۔ او کیڑے 4 اعمال نے سماعت فرما لو۔ ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، نمبر 1 لمن اطاب الکلام وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں لمن اطاب الکلام، اے بندہ کلام کر دیتے چنگا کلام کر دائے، بول دیتے چنگیاں بولیاں بول دائے، کسے نال گل کر دیتے پیار نال گل کریا کر دائے، اپنے بڑے باپ نو بولان دیتے پیار نال بولان دائے، اپنی وڈیری ماں نال گل کر دیتے پیار نال کر دائے، اوے اپنے پراواں نال گلاں کر دیتے پیار پریاں گلاں کریا کر دائے، اپنیاں بہناں نو بلان دیتے پیار نال بلایا کر دائے۔ ویکھ لو لمن اطاب الکلام، ساڈے کلام تو لوگ دور جا رہے ہیں، ساڈیاں بولیاں ویکھ کے، ساڈے رویے تے ساڈے کردار ویکھ کے ساڈے اپنے دور جاندے نظر آ رہے ہیں۔ اور جدو حاجی ہوری گھر جاندے نے نا تے اینا پریشارے بچے آتے، اینا ڈر بچے آتے، اور بچے جڑے نے او جناب حاجی ہوری جدو گھر ٹور جاندے نے تے بچے لک دے نظر آ رہے ہیں۔ آدم بو ویکھ لو انج دا کردار نہ اختیار کریا کرو۔ او سونے او نوجوانوں اپنے ماں پیاں نو بلانا تے پیار نال بلانا ہے، اپنے ماں پیاں نال کلام کریا کرو، ایسا انداز اختیار کرو کہ تواڈے بولن دے نال تواڈے بڈھے ماں پیاں دے سینے ٹھنڈ پہ جانی چاہی دیئے۔ ایک گل غور نال سن لو، کتے نو 4 دن بندہ روٹی پائے، گدے نو 4 دن بندہ چارہ ڈالے، ایک کتے نو ٹکڑے بندہ 4 دن دیندائے، کتا بندے دی حیا کرن لگ پیندائے، گدے نو 4 دن چارہ ڈالیے تے گدہ حیا کردائے۔ اوے سونے آئے جنہ تیرے ماں پیاں نے ساری زندگی اپنے ممامی چولک میں نکال کے تیرے منہ میں چپاندے رہنے، آپ بھوکیاں رہ کے تینوں کھلاندے رہنے۔ اوے کملے اونا ماں پے آگے بولن لگے ہمیں حیا نہیں ہو کردہ، اونا ماں پے آنو بولان لگے ہمیں شرم نہیں ہو کردہ ہے۔ رب دا واسطہ ہی ہے اینا نال بولانا ہی تے پیار پر انداز اختیار کریا کرے۔ لمن اطاب الکلام، گل کر دیتے پیار نال کر دائے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، تے ماڑیاں دی دعوت بھی کریا کر دائے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، تے رمضان دے علاوہ نفلی روزے بھی رکھیا کر دائے، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات دیاں تاریکیاں ویلے اٹھ کے اپنے رب دے سامنے کھلو جاندائے، اپنے مالک دے سامنے کھڑا ہو کے نفل و نوافل ادا کریا کردائے، راتاں ویلے رب نو مناندا نظر آ رہا ہے۔ جیڑا بندہ 4 عمل کردائے، آقا علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے، اللہ قیامت والے دن جنت دے اندر اے عمل کرنے والے نو ایڈا پیارا محل عطا فرما دین گے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں ایسے عمال کر لئیے، ایسا کردار اختیار فرما لئیے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا کردار کیسا پیارا ہے، آقا علیہ السلام دا خلاق کیسا پیارا ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیڑا دکھ ہے جیڑا مکے والے آنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو نہیں دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام پھر بھی دعاواں کر دے نظر آ رہے نے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام انہاں نو سینے لاندے نظر آ رہے نے۔ آن والا ایک آیا نا حضرت قبیلے دا چودھری تے سردار ہے، نام دا زماد از دیے آقا علیہ السلام دے شہر مکہ مکرمہ دے اندر آیا ہے۔ تے مکے دے جیڑے چودھری نے کہاں لگو زماد تو بڑا بڑا دنا تے حکیم بندہ ہے، ایک بندہ مکے دے اندر جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او تے جناب او دا معاذ اللہ دماغ کو تھوڑا جہا ہل گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، تے او دا علاج ہی ذرا کر دے۔ گھراں دے اندر انہیں لڑائیاں پا دیتیاں نے، ماپیاں دے اولاداں دے درمیان لڑائیاں پیدا ہو گئیاں نے، لوگ گھر چھڑ گیا نے او دے پیچھے لگ کے، تے او دا علاج ہی ذرا کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول چلا گیا ہے، جا دروازہ کھٹ آیا ہے۔ آقا علیہ السلام دروازے تے آئے نے، ہاں بھائی چودھری کدھر آئے ہیں؟ تے زماد آندہ ہے اے محمد علیہ السلام جی، مینوں مکے والے آنے انج دیاں خبراں دیتیاں نے، تے میرا دل کردہ ہے چلو بیمار ہوتے میں تو اڈا علاج نہ کر دے میں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو آن والا آکے آندہ ہے، سنے تو اڈا معاذ اللہ دماغ تھوڑا جہا ہل گیا ہے، استغفر اللہ۔ انہیاں گلاں کو ساڑھے نہ لا کے کرے نا کہ تو تھوڑا جہا پاگل ہو گئے ہیں، تے اسی 7 پیڑیاں ہو دیاں پون لینیاں نے، تو ہومیں کون منو پاگل کہن والا؟ تو پاگل، تیرا پیو پاگل، تیرا دادا، تیرا پڑ دادا، اور تیریاں 7 پیڑیاں پاگل، منو پاگل کہہ کے جائیں کتھے تو؟ پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نا حوصلے نال تسلی دے نال نا او دیاں پھکیاں مٹھیاں کوڑیاں گلاں سن لئیاں نے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے، او زماد اپنی آتے سنا لئیاں نہیں تے علاج کرنا آیا ہے، تے ذرا میں اپنی بیماری نہ تینوں دس دے ہاں، منوں بیماری کیڑی ہے؟ کہنے لگا جی دس دے ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا تو پاگل تے تیرا پیو پاگل ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام اور کوئی گل نہیں ہو دے نل کر دے، خطبہ پڑھن لگ پہندے نے۔ آقا علیہ السلام پڑھ دے نے، الحمدللہ نحمدہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ پڑھ دیا کہے تھے پہنچ دینے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ آقا علیہ السلام انہا خطبہ پڑھ کے تے چوپ جا کر گیا نے، تے آن والا جیڑا نے اللہ دی قسم نالے سندہ جاندہ تے نالے روندہ جاندہ ہے، اکھائے دیاں برس دیاں نظر آ رہیاں نے۔ اوہ انجا ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا ہے، اوہ رب دا واسطہ جے خطبہ جیڑا کلام پڑھے آجے نے، اللہ دا واسطہ جے ایک وری پھر منوں پڑھ کے سنا دے۔ آقا علیہ السلام پھر پڑھن لگ پیانے،
اے جدو چپ کر گیا نے تے زماد آندا ہے اللہ دا واسطہ ایک ورا پھر مینوں ذرا پڑھ کے تے سنائے اے دے اندر لذتی بڑی ہے اس خطبے دے اندر شرینی بڑی ہے آوے خلو نہ پڑھن والے آمینہ دے لال نے تے سنن والا آن والا زماد از دیئے آندہ ذرا پھر تے پڑھو آقا علیہ السلام اے نہیں آکھیا جا میں تیرا ملازم لگا تو آندہ جائیں تے میں پڑھ دا جاواں پہنچو میں تیرے آکھے لگ دا جاواں نا پیارے پیغمبر علیہ السلام پھر تیجی وار پڑھن لگ پیانے جدو آقا پڑھ دیا اتھے آئے نے نا وَنَشَهَدُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ دی قسم الہوریو آن والا جیڑا علاج کرن لئی آیا ہے اے دیتے نا کردار دی وجہ تو اثر ہو گیا ہے اے نالی آقا دے پڑھن لگ پہ اشہد اللہ الہ تُسی رب دے گھر بے کے نہیں جے پڑھ دے او زمادہ کالی سلام دے دروازے تے پڑھی جاندہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اے کلمہ پڑھ دے تے آمینہ دے لال دا پروانہ بن جاندہ ہے اے کیوں نہ کلمہ پڑھ دا اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرما دیتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آمینہ دے لال علیہ السلام آئے نے اخلاق دے بادشاہ بن کے آئے نے آقا علیہ السلام اخلاق دے پیکر بن کے آئے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِّتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم آمینہ دلال علیہ السلام آئے نے کیسا اخلاق لے کے آئے نے آقا علیہ السلام کیسا کردار پایا ہے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا مولا ہوریو انج دا اخلاق پیدا کر لئیے انج دا اخلاق تے کردار اپنا لئیے ویکھ لے میرا تیرا کردار کیسا ہے میرا تیرا رویہ کیسا ہے میرا تیرا اخلاق کیسا ہے ایتھے 20 سال ہو گئے نے پرا ناراض ہے اج بھی ناراض ہے اج بھی ناراض ہے بہن ناراض ہے تے اج بھی ناراض ہے کچھ جاندا ہی نہیں منان ہے او میرے دروازے تے چل کے آئے میں نہیں جانا میری بڑی انسلٹ ہوئے گی جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے جیڑا بندہ ناراض بھائی نو جا کے منا لیندا ہے بھاویں او دا ہی گناہ ہے یہ تے آندا نا میں بری ذمہ ہاں میں پاک صاف ہاں میرا گناہ نہیں اگلے دا گناہ ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ناراض نو جا کے راضی کر لیندا ہے آقا علیہ السلام قسم اٹھا کے کہہ رہے نے منو اللہ دی قسم جان والے دے عزت دے اندر اللہ ذرہ برابر بھی فرق آنی نہیں دیں دے ایس حدیث تے عمل کر لئیے لڑائیاں رہندیاں پر کون عمل کرے میں سمجھنا کہ نہیں میں نہیں او دے کول جانا او میرے کول آوے او میرے کول آ کے معذرت کرے تے معافی منگے میں او دے کول لے کے کھانا
کہ میں او دے جا کے ترلے لواں؟ اے ویکھ لو اس موقع تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے جیڑا ناراض نو منا لوے او دی عزت دے اندر اللہ ذرہ برابر بھی فرق آنی نہیں جے دین دے۔ ایتھے جناب بیوی دے پیچھے لگ کے انہیں جناب اپنے پراواں نو خیر بات کہہ دیتا ہے، پتران دے پیچھے لگ کے انہیں اپنے چاچے تایاں نو چھڑ دیتا ہے۔ نہ سمجھی سونے مت خیال کریا کر کے میرے نال پرا ناراض ہے، مت سمجھی کہ میرے نال میری بہن ناراض ہے، اے نہ سمجھی کہ صرف اے ہی ناراض نے، تیرا پرا ہی نہیں بلکہ تیرے تے عرش والا رب بھی ناراض ہے۔ جیڑا 3 دن تو زیادہ کسے نال ناراضگی رکھے گا ہے او سمجھ لے او دیتے عرش والا رب بھی ناراض ہے۔ رب دا واسطہ جے کی دنیا تو لے کے ٹر جانا ہے، او یار پتہ نہیں کدو موت آ جانی ہے، کدو زندگی دا اختتام ہو جانا ہے، مان کانو کرنا ہے دنیا دی زندگانی مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی اے مان کانو کرنا ہے اے حسن تے جوانی زندگی تیری جویں بلبلائے پانی اے کی پتہ ہی کدو بلبلے نے ختم ہو جانا ہے، کدو ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی ہے۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو فرما رہے نے جیڑا بندہ حق تے ہون تے باوجود اے سمجھ دا کہ میں سچا ماں میرا گناہ کوئی نہیں، حق تے ہون تے باوجود اگلے ناراض نال جا کے صلح کر لوے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا حق تے ہون دے باوجود ناراض بھائی نو جا کے منا لیندا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام کہہ رہے نے میں جنت وچ اس اپنے امتی نو بڑا پیارا محل لے کے رب کولو دیواں گا۔ ہے تے عمل بڑا اوکھا ہے، حق تے ہون دے باوجود آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا ناراض کول ٹر جائے میں جنت وچ محل لے کے دیواں گا۔ ایتھے اج کسے نو چودھری آکھے نا ملک ریاض ہی کہہ دے وے کہ میری من لے او دے نال جا کے صلح کر لے تے بیریا ٹاؤن دے اندر تینوں میں کوٹھی دے دیواں گا، اللہ دی قسم اسی 1 منٹ بھی نہ لاواں گے۔ یار اے تے دنیا دار بندہ ہے، اے دے کہن تے کوٹھی دے بدلے منٹ نہیں لاواں گے، تے جدے ورگا رب نے دجا بنایا ہی کوئی نہیں۔ او محبوب پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے نے میں محمد علیہ السلام جنت وچ محل لے کے دیواں گا۔ آقا علیہ السلام دی گل تے کنہ کو سانو عمل تے یقین ہو رہے ہیں؟ جے عمل ہوئے تے لڑائیاں رہندیاں نے، عمل ہوئے تے جھگڑے رہندے نے ساڈے آپس دے اندر، تقوی دیاں پنڈاں بڑیاں آساں چکیاں نے ماشاءاللہ خیر نال۔ آقا علیہ السلام دی گل تے کوئی عمل تے یقین نہیں۔ ویکھ لینا سونے آئے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں پیارے پیغمبر جناب محمد، گونج پیدا ہو جائے محمد۔ عمر بھائی اندر آ جاؤ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کیسیاں پیاریاں باتاں تو آگاہ فرما رہے نے۔ اسی تے آنے ہیں نا میں نہیں جانا، جنہاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں گلاں مان لیاں نے اللہ دی قسم رب دیاں رحمتاں ہو گئیاں نے۔ ویکھ لے تواڈے لاہور دے نا جنرل ہسپتال دے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے، سرجن ڈاکٹر ہے،
تے انہوں نے کو جمعہ پڑھے آئیاں کسے عالم دین کو لو حدیث سن لئیے کہ جیڑا نراز دے کول چلا جاندہ ہے حق دے ہون دے باوجود جا کے صلح کر لیندہ ہے اللہ جنت ویچ کوٹھی دین گے پیارے پیغمبر علیہ السلام رب کو لو محل لے کے دے دین گے اے جناب کار آیا تے اپنی اہلیہ محترمہ نو کہن لگا نی کرما والی پتہ ہی نہ تینوں 14 سال ہو گیا نے میرا چھوٹا پرا میرے نل نراز ہے تے میں او دے نل نراز آئے تے کہن لگی حضرت واقعی ہاں تسی ایک دوجے نل نراز ہو تے کہن لگا نی کرما والی ہے پھر تیاریاں پڑ لیں او دے گھر جا کے تے او دے نل اج اسی صلح کر لینی ہے تے بیوی کہن لگی ڈاکٹر صاحب تسی ایڈے وڈے سرجن ڈاکٹر ہو او تے مزدور جیا تو اڈا چھوٹا پرا ہے بھی تو اڈے تو چھوٹا ہے او دا حق ہے تو اڈے کو لا کے صلح کرے تو اڈا حق نہیں باندھا کہن لگا نی کرما والیے دے جے صلح دا پروگرام بنائی لے آئے پھر ایتھے چھوٹے وڈے دی گل کیڑی رہ گئی ہے چل تیاری کر لے صلح جا کے آج ہی کرنی ہے او بھی کرما والی ہے آج دی بی بی ہوں دین ساریاں دی گل نہیں کئیاں دی کرن لگا دی جا تو خسمانو کھاتے تیرا پرا بھی خسمانو کھائے جا کے میں کو نک وڈان جانا ہے میں نہیں تیرے نال جانا نانا سونے او کرما والی کہن لگی ہے ڈاکٹر جی جے تو سا پروگرام بنا لے آئے تے میں بھی تے تو اڈے نالیاں تیاریاں ہو جاندیاں نے 14 سالاں دا نراز بھائی جیڑا ہے چھوٹا ہے او دا جا کے تے دروازہ کٹکٹا دیتا جاندہ ہے قدرتی چھوٹے پرانے آکے تے دروازہ کھولے آئے اینج جدو دروازہ کھولے آئے سامنے وڈا ویر سرجن ڈاکٹر کھلوتا نظر آیا اللہ دی قسم او لوگو دوڑ کے چھوٹا ویر وڈے ویر دے سینے نل جا کے چمڑ جاندہ ہے تے نال اکھاں دماں دیاں ڈول جاندیاں نے اللہ دی قسم انج پیا لگ دائے جے میں چھوٹا ویر 14 سالاں دا ویر دا انتظاری کرن دے آسی ہے رب دا واسطہ جے کی ناراضگیاں لے کے ٹور جانا ہے سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے مالو منال ایتھے ہی رہ جانا ہے اوہ ناراضگیاں اختیار کرے آکارے اپنیاں بولیاں ٹھیک کر لئیے اپنے کردار ٹھیک کر لئیے اپنے اخلاق ٹھیک کر لئیے سپیروں نے سانپوں کو بند کر دیا یہ کہہ کر عمر بھائی سپیروں نے بند کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر اب انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے ہن سپاں دے وڈن دی لوڑ کوئی نہیں ہن پرہائی پرہانو وڈن دے آئے پرہائی پرہا دا قاتل بنیا نظر آ رہے ہے میرے تے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا دکھے جیڑا مکے والے آنے نہیں دیتا ایک ویلا وہ بھی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے انہاں نے قتل دے پروگرام بنا لینے قتل دے پروگرام انہاں مکے والے آنے بنا لینے کہ راتیاں تاریکیاں ویلے ختم کر دینے رات پہ گئی ہے جگان دے پیر علیہ السلام نو پیغام مل گیا سونے نکل جاؤ آقا علیہ السلام نکل دینے تے مکے والے آنے 4 چفیرے جناب تلواراں دا پیرا لگا دیتا ہے مارن والے آگے نے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے عرشاں والے آئے تھے تے مارن والے نظر آ رہے نے تے آواز آ رہی ہے میرے پیارے کی ہویا جے تینوں مارن والے چواں پاسے نے بچان والا تیرا رب بھی چواں پاسے ہی موجود ہے سونے نکل جاؤ انہاں وال مٹی سوٹ کے تے نکل جاؤ آقا علیہ السلام انہاں وال مٹی سوٹ دینے
تے نال پڑھ دے جا رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکل گیا نے اپنے یار نو نال لے آئے تے مکے والا کا روانہ ہو جاندے نے۔ ایک ویلا پھر وہ بھی آیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آج فاتح بن کے اسے مکے دے اندر داخل ہو رہے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو داخل ہو رہے نے نا ایک پروانے نے اعلان کر دیتا ہے آندہ الیوم یوم الملحم، آج تے اسی انہاں دیاں بوٹیاں کر دیواں گے، آج تے اسی انہاں دا گوشت بنا دیواں گے، قیمہ بنا دیواں گے۔ ایک گلہ آقا علیہ السلام تک بھی پہنچیاں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اوے اللہ والے تو انہیں قیمہ بنا دیواں گے، انہاں کولو بدلے لواں گے۔ آقا علیہ السلام جواب دے رہے نے، آقا علیہ السلام فرمان دینے الیوم یوم المرحم، آج بدلے لین والا دن نہیں ہے، آج تے انہوں معاف کرنے والا دن ہے، آج تے درگزر کرنے والا دن ہے، آج تے معافیاں دین والا دن ہے۔ آقا علیہ السلام اسے مکے دے اندر داخل ہو جاندے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام انج بیت اللہ دے سامنے کھڑے نظر آ رہے نے۔ ایک روایت ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دا دروازہ جتھے آجے نا ادو بھی اتھے ہی دروازہ سی تے دروازے تے کھڑے ہو گیا نے۔ انج دوہاں پاسے آقا علیہ السلام نے دروازے نو پکڑ لے آئے تے انداز ذرا سن لے آجے جگان دے پیر علیہ السلام فرما رہے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نالے نال گلاں کرن ڈینے اوے مکے والے ہو آج میں چاہواں تے گن گن کے تواڈے کولو بدلے لے سکنا میں، آج ساریاں گلاں مینوں یاد آ رہیاں نے۔ تساں میرے رستے دے اندر کانٹے کھلا رہے آج او بھی تواڈیاں گلاں یاد نے۔ تساں میرے بلال نو پخ دے کوئلیاں تے لٹا دیتا ہے آج او بھی تواڈے ظلم یاد نے۔ تسی میری زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر لوہے دیاں گرم سلائیاں پا دیتیاں ہے۔ اوے مکے والے ہو تساں میرے خبیب نو سولیاں تے ٹنگ دیتا ہے۔ اوے مکے والے ہو تساں مینوں پاگل تے دیوانہ میں آکے آئے، تساں مینوں پتر مرن دیتا نے تے میں نے مارے نے۔ اوے مکے والے ہو بیٹیاں دے دکھ تے صدمے ماپیاں کولو نہیں جے گوارا کیتے جاندے، تساں میری بیٹی زینب دے پیڑ دے اندر نے دے مارے۔ آج او سارے انداز مینوں یاد آ رہے نے۔ ماپے اپنی جان تے دکھ سہ لیندے نے، اپنی جان تے صدمے گوارا کر لیندے نے۔ اللہ دی قسم ماپیاں کولو تیاں دے صدمے نہیں جے گوارا کیتے جاندے، انہاں ماپیاں کولو بیٹیاں دے دکھ نہیں گوارا کیتے جاندے۔ اس ہبار نے تے میری بیٹی دے پیڑ دے اندر نے دے مارے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی ہے جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جا کے مل دیاں نے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی دا سر اپنی گود دے اندر رکھ لیندے نے تے نال بیٹی دے آنسو آقا علیہ السلام صاف کرن ڈے نے تے نال آقا علیہ السلام دیاں اکھاں برس رہیاں نے آندے نے میرے او صحابیو اے میری شہزادی بیٹی ہے جنوں میری وجہ تو بڑے دکھاں دا سامنا کرنا پہ آئے اے میری لاڈلی بیٹی زینب جس میری بیٹی نو میری وجہ تو نیزے گوارا کرنے پیانے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تو سا میری بیٹی نو نیزے مارے اج اووی گلاں یاد نے تو سا میرے قتل دے پروگرام بنائے اووی تواڈیاں گلاں یاد نے اوے میں چاہواں تے گن گن کے تواڈے کولو بدلے لے سکنا وا پر دسو اج میرے کولو کی امیداں رکھ دیو تے سارے چودھریاں نے نیویاں پائیاں نے سارے ہی کہہ اٹھ دے نے آندے نے کریم ابن الکریم تو بڑا نیک تے نیک باپ دا بیٹا ہے اسی تے تیرے کولو چنگیاں امیداں رکھنے آئے اسی تے تیرے کولو معافی دی توقع رکھنے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے مکے والے ہو جویں میرے ویر یوسف نے اپنے ویرانوں کہہ دیتا سی ہے اوے ویرو لا تسریب علیکم اليوم اج میں بھی وہ جواب تو آنو دے رہا ہوں مکے والے ہو جاؤ اج میں تو آنو سارے آنو معاف فرما دیتا ہے رب دا واسطہ ہن دے کے کہنا چاہنا ہوں اج اسی پرانو معاف نہیں کر دے اج اسی بہن سکی نو معافیاں نہیں جے دین دے اپنے سکے پتر نو حاجی اوری معاف نہیں کر دے اے پتر اپنے بڑھے ماپیاں نو معاف نہیں کر دے اپنے رشتہ دار اپنے عزیز و اقارب نو معافیاں نہیں دین دے اوے رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہاں حالانکہ انہاں ساڈے اپنے آنے ساڈے قتل دے پروگرام ہی نہیں بنائے ہونگے انہاں نے ساڈے رستے دے اندر کانٹے بھی نہیں بچائے ہونگے ساڈے گل دے اندر وٹ بھی تے نہیں نہ چاڑے ہونگے انہاں ساڈے اپنے آنے جناب دیوانہ تے پاگل بھی نہیں آکھیا ہوئے گا پھر بھی ویکھ لو اسی معاف نہیں کر دے آقا علیہ السلام نو کیڑا دکھے جیڑا نہیں دیتا گیا پیارے پیغمبر علیہ السلام پھر بھی معافیاں دا اعلان کر رہے نے انجنا بیت اللہ دے نال آقا ٹیک لا کے بیٹھے نے حبار بن اسود آیا تے آقا علیہ السلام دے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ دے سونیا محبوبہ میں تواڈی بیٹی زینب دا قاتل ہاں میں نیزے مارن والا ہاں تے میں معافی چاہنا ہاں حالا آقا علیہ السلام جدو مکے دے اندر داخل ہو رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میری بیٹی دا قاتل حبار اگر غلاف کعبہ نال چمبڑیا بھی مل جاتے قتل کر دے آجے پر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آیا ہے کہنے لگا سونے کلمہ پڑھنا چاہنا ماں معافیاں لینا چاہنا ماں میں معذرت خواہ منو معافیاں دے دے وہ آقا علیہ السلام دیا نال اکھاں ڈول جاندیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام رو بینے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوہ حبار پاوے میری بیٹی زینب دا قاتل ہی کیوں نہیں ہے جے میرے کول چل کے آگے آئے جے میرے دروازے تے آگے آئے اوہ جیڑا چل کے آ جائے انہوں موڑی دا نہیں جیڑا چل کے آ جائے او دے نال پچھلیاں نہیں جے چھیڑی دیاں جیڑا چل کے آ جائے انہوں خالی نہیں جان دائی دا آقا علیہ السلام فرماندے نے اوہ بار جے آگے آئے جا میں تینوں معاف کر دیتا ہی پر رب دا واسطہ ہی
اج دے بعد میریاں اکھاں دے سامنے نہ آئی، مینوں بیٹی زینب یاد آ جائے گی، مینوں میری بیٹی زینب یاد آ جائے گی۔ اے درواشی بھی آیا، آقا علیہ السلام دے چچا میر حمزہ دا قاتل ہے، آقا علیہ السلام کولو معافیاں منگن دے آئے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے او واشی جاتے نو میں کلمہ پڑھا دینا وا، معاف کر دینا وا، تمہیں میرے سامنے نہ آئی، مینوں میرا چاچا یاد آ جائے گا۔ چاچے جدو پیو ٹر جاندے نے، چاچے بھی تے باپ دی مانند ہویا کر دینے، چاچے آندے چہرے بھی تے باپ جیسے لگیا کر دینے۔ اوہ سونے چاچے آن تو نفرت نہ کریا کرے، تایاں نو حکارت دی نگاہ نہ دیکھیا کرے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا کردار ویکھ لو، کردار ہو تو ایسا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ انج دا کردار اگر اسی بھی بنا لئیے، اسی بھی یہ کردار اپنا لئیے، انشاءاللہ اللہ ساڑھی دنیا بھی بہتر بنا دیں گے، آخرت بھی آباد فرما دیں گے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔